اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، کل 4 آیتیں ہیں، 112 نمبر کی سورت ہے۔ سورۃ الاخلاص، اخلاص نام ہے۔ اخلاص کے معنی خالص کرنا، اور کس چیز کو خالص کرنا؟ وحدانیت، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا ایک ہونے کی، اکیلا ہونے کی، یہ صفت اللہ کے لیے مخصوص ہے، خالصتاً للہ ہے۔ ہم ان باتوں کا اقرار کر کے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور اللہ کسی کا باپ نہیں، اور اللہ کے برابر ہمسر کوئی نہیں، یہ کہہ کر ہر طرح کی وحدانیت اور الوہیت اللہ کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص۔ یاد رہے کہ مشہور نام تو سورۃ الاخلاص ہی ہے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے نام لکھے ہیں اس سورت کے۔ تقریباً 20 ناموں کی فہرست انہوں نے لکھی ہے، اور جیسا کہ اہل عرب کا مزاج ہے، جو چیز ان کے یہاں اہم مانی جاتی ہے نا، اس چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اس کے لیے الگ الگ نام تجویز کر دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی اہم ترین سورتوں میں ہے، تو اس کے بہت سے نام ہیں۔ تو سورۃ الاخلاص کے بھی بہت سے نام لکھے گئے ہیں۔ میں نے امام رازی کا حوالہ دیا، انہوں نے 20 نام لکھے ہیں۔ چند مشہور ناموں کا تذکرہ یہیں پر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ ایک نام اس کا سورۃ التفرید بھی ہے۔ التفرید کا مطلب فرد بنانا، یہ فرد جماعت کے اپوزٹ ہے، کہ اللہ ایک ہے، یہ التفرید کا مطلب فرد، جماعت نہیں ہے، کروڑوں میں نہیں ہے، ایک سے زائد بھی نہیں ہے۔ مجوسیوں کا عقیدہ اہرمن اور یزدہ، کم سے کم مشرکین کہتے ہیں، مشرکین میں کم سے کم شریک کرنے کا جو معاملہ ہے وہ مجوسیوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا بس 2 ہی ہے۔ دوسروں سے پوچھئے تو وہ کہیں گے کہتے بھگوان جس کی بھکتی کی جائے وہ تو کروڑوں میں ہے، ایسے دیوتا کروڑوں میں۔ مجوسی اور پارسی کہیں گے بس 2 ہے، اہرمن اور یزداں۔ اس صورت میں ہر طرح کے شرک کی تردید ہوئی کہ وہ فرد ہے، جماعت نہیں ہے۔ 2 بھی جماعت ہے نا، الاثنان وما فوقهما جماعہ، 2 سے جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ تو سورۃ التفرید، سورۃ التجرید بھی نام بتایا گیا ہے۔ التجرید، التجرید کا مطلب مجرد بنانا، خالی، حشو و زوائد سے پاک۔ الحمدللہ۔ تو التجرید
کہ ادھر ادھر کی صاف ستھرے انداز میں اللہ کی وحدانیت کو، وننس کو ایکسپوز کیا گیا ہے. اس لیے اس سورت کا نام سورۃ التجرید بھی ہے. جو علم صرف میں سب سے پہلے یعنی یہ جو لفظ کی بناوٹ سے بات کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے نا، اس کی جو فارمیٹ ہے اس کی بناوٹ سے بحث ہوتی ہے، تو اس کے لیے ابواب متعین کیے گئے. سب سے پہلے بابوں میں ثلاثی مجرد کے ابواب بیان کیے جاتے ہیں. تو ثلاثی مطلب جس میں 3 حرف ہے، مجرد کا مطلب جس میں اس کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہے، سب اصلی حروف ہے، اس کو مجرد کہتے ہیں. تو زائد سے پاک اللہ مجرد ہے. اللہ کا کوئی لاحقہ یا سابقہ، تمہید اور تکملہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہے نا، میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں اس کا تردید ہے. کہتے ہیں ہم اس کو اللہ مستقل نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ شروعات ہے، تمہید ہے. کسی نے تکملہ مانا کہ اللہ ہے اور اللہ کے ساتھ جڑا ہوا یہ بھی ہے، اس لیے اللہ کی بھی عبادت کرو اور اس کی بھی کرو. تو میں نے کہا نہ اللہ کے لیے کوئی سابقہ ہے نہ لاحقہ ہے، نہ اللہ کے آگے کوئی نہ اللہ کے پیچھے کوئی، وہ اکیلا. تو اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ التجرید بھی. اسی طریقے سے تو 3 نام آ گئے: سورۃ الاخلاص، سورۃ التفرید، سورۃ التجرید. ایک نام سورۃ التوحید بھی ہے. اخلاص اور توحید ایک ہی معنی میں، تقریباً آپ اس کے میننگ میں جائیں گے تو ملتا جلتا معنی ملے گا. تو سورۃ التوحید بھی ایک نام بتایا گیا ہے. سورۃ النجات بھی کہا گیا ہے اس کو، سورۃ النجات، چونکہ نجات اور خلاصی پانے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز توحید ہے. سب سے جو پہلا سوال ہوگا وہ توحید سے حل ہوگا. ہمارا جو کلمہ ایمان ہے اس کا فرسٹ پارٹ کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ. یہی سے ایمان شروع ہوتا ہے. اگر یہاں پر کوئی خلل واقع ہے، یہاں اگر کوئی بگاڑ ہو گیا تو آگے کے مسئلے کتنے بھی آپ حل کر لو، آگے راستہ بالکل کلیئر ہے. لیکن اگر یہیں پر بندش لگ گئی ہے تو نجات ملنے والی نہیں ہے. تو اس سورت کو سورۃ النجات بھی کہتے ہیں. سورۃ الولایہ بھی نام ہے اس سورت کا. ولایت کے معنی دوستی، قرب. اللہ سے قریب ہونے کی پہلی سیڑھی، پہلا زینہ یہی ہے، توحید. اس لیے اس کا نام سورۃ الولایت ہے. سورۃ المعرفت بھی نام ہے. معرفت کے معنی پہچان. اور یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل معرفت اور پہچان کراتی ہے. ابھی شان نزول کے حوالے سے بات آئے گی کہ کس طریقے سے اس سورت میں اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے. آپ سے کوئی پوچھے تم ذرا اپنے اللہ کا تعارف کراؤ، انٹروڈکشن تو دو کہ تمہارا رب کیسا ہے. جیسا کہ شان نزول میں بتایا گیا، کچھ لوگ آئے، 2 آدمی آئے، کہنے لگے تم اپنے رب کا تعارف کراؤ. ہمارا تو کوئی سونے کا بنا ہوا ہے، کوئی چاندی کا بنا ہے، کوئی لوہے کا، کوئی پیتل اور تانبے کا، کوئی پتھر کا. تمہارا رب کس سے بنا ہے؟ تو تعارف کرایا گیا. قل هو اللہ احد. پوچھتے ہو میرا رب کیسا ہے؟ انٹروڈکشن دے دیا.
تو سورۃ المعرفت بھی اس کا نام ہے۔ سورۃ الجماعت بھی اس کو کہتے ہیں، جماعت، کہ توحید کی بنیاد ہی پر جماعت بندی ہو سکتی ہے۔ اس جماعت میں، جماعت المسلمین میں شامل ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ توحید ہے۔ سورۃ الاساس بھی اس کا نام ہے۔ اساس کے معنی بنیاد، اس میں کیا شک ہے کہ توحید تو بنیاد ہی ہے۔ تو یہ مختلف اسماء بتائے گئے ہیں، ایک سے زائد نام اس سورت کے کہے گئے ہیں۔ اس کا کچھ مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے میں نے کر دیا۔ مشہور نام البتہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اگر آپ اس سورت کی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں کتاب التفسیر کا حوالہ دے کر جو سورتوں کی تفسیر، آیات قرآنیہ کی تفسیر اور اس کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے، بہت بڑا حصہ سورۃ الاخلاص کی فضیلت پر بھی، سورۃ الاخلاص کی فضیلت سے منسوب ہے۔ مختلف احادیث اس سورت کی فضیلت میں مروی ہے، جس میں سب سے مشہور عنوان ہے ثلث قرآن ہونے کا، اس سورت کے ثلث القرآن ہونے کا۔ ثلث کس کو کہتے ہیں؟ 1/3 کو، 1/3۔ بخاری میں بھی اس طرح کی روایت ہے، مسلم سے یعنی صحیحین کی روایت ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں تو یہ مضمون پایا ہی جاتا ہے کہ یہ سورۃ الاخلاص 1/3 آف قرآن ہے۔ اور پھر محدثین نے اس کی تشریح کی ہے، اس کو ایکسپلین کیا ہے 1/3 آف قرآن ہونے کا کو، کہ اصل میں قرآن کے اگر مضامین آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر قرآن میں 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مضمون ہے توحید کا، دوسرا مضمون ہے رسالت کا، اور تیسرا مضمون ہے آخرت کا۔ تیسرا مضمون ہے آخرت کا۔ تو اس میں سے جو 3 مضامین ہے، ایک مضمون یعنی توحید والا بے کمال ہی، یہ لگا دیجیے، بے کمال ہی اس صورت میں بیان ہوا ہے، تو 1/3 آف مضامین قرآن اس صورت میں بیان ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو ثلث القرآن کہتے ہیں۔ یہ تو سمجھنے کے لیے۔ باقی اس کی فضیلتیں بیان، جیسا کہ ایک مشہور روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ثلث قرآن 1/3 آف قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ 1/3 آف قرآن اگر ویسے دیکھے تو 10 پارے ہوتے ہیں نا، 30 پارے ہیں، تو 1/3 آف قرآن کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 10 پارے۔ تو 10 پارے پڑھ کر کون سو سکتا ہے؟ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 1/3 آف قرآن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں، رات کے جو سونے کے معمولات میں خاص طور پر اس سورت کا پڑھنا ثابت ہے کہ آپ، بلکہ حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ آپ سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق آنے والی سورت ہے، اس کے بعد جو آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس، ان تینوں سورتوں کو سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے، اور سر سے شروع کرتے تھے، سر پہ پھیرتے، چہرے پہ، یہاں تک کہ پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جاتا اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے۔ مرض الوفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہوئے اور تکلیف بڑھ گئی، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ کے مجھ پر دم کر دو۔ تو حضور خیر یہ عمل اس کے بعد کیا گیا، اس کی ایک تفصیل ہے۔ تو یہ بھی ایک ہم سب کا معمول ہونا چاہیے
اس کے علاوہ ایک روایت اس طرح ملتی ہے، حضرت عقبہ غالباً اس کے راوی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، کتنے بار کی بات کہی گئی؟ 10، اور اتنی مختصر صورت ہونے کی وجہ سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، 24 گھنٹے میں کبھی بھی 10 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، پھر تو ہم میں سے ہر ایک کا جنت میں محل ہوگا۔ یعنی یہ میرے اور آپ کے ذہن میں اس طرح کی جب کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو ایک سوال آتا ہے کہ اتنی آسانی سے اگر جنت میں محل بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کے لیے محل بنانا پڑے گا، اور اس پہ یہ انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ اسپیشل ہوگا، اور تو سب کچھ جس کے لیے ہونا ہی اسپیشلی بنے گا تو سب کے لیے بنانا پڑے گا، آسان ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہر ایک کے لیے محل بنا دے اسپیشلی تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہی بات جو کہی گئی نا کہ جو شخص اپنے باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، تو وہاں پر بھی یہ بات آئی۔ کہنے والے نے کہا کہ ابا تو میرے گھر میں ہی رہتے ہیں، میں تو دیکھتا ہی چلا جاؤں گا، تو ہر دیکھنے پر اگر حج عمرے کا ثواب ملے گا تو اس کو تو کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ تم دیکھنے کی کثرت کو دیکھ رہے ہو کہ میں بار بار دیکھوں گا، تم اللہ کی رحمت کی وسعت کو بھی تو دیکھو کہ تمہاری کثرت اللہ کی وسعت کو تنگ نہیں کر سکتی۔ اگر ہر جنتی کے لیے الگ الگ محل بن جائے تو کیا اللہ کی رحمت کی وسعت میں تنگی آ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کا اکاؤنٹ کم پڑ جائے گا کہ اب اس میں کمی تنگی ہو گئی بھائی، اب خرچہ کم کرو، یہاں پر تو وہ بات ہے ہی نہیں۔ سورۃ الاخلاص، اور ہمیں تو چاہیے، اور یہ الحمدللہ یہ طریقہ کار بھی ہے کہ بچہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے ہمارے مکاتب میں، مکتبوں میں، تو سب سے پہلے یہی چند صورتیں سکھا دی جاتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد۔ بڑی اچھی بات ہے قل هو اللہ احد سکھانا، لیکن اگر اس کی کچھ سمجھ بھی پیدا کر دی جائے بچوں میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا جو بیج ڈالا گیا ہے وہ صرف رٹنے کے انداز میں نہیں، بلکہ اس کو علی وجہ البصیرت، ایک ہمارا چھوٹا بچہ بھی جو ابھی بولنا سیکھا ہے، جب وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد تو بغیر سمجھے نہیں کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، بھلے ابھی وہ جذبہ نہیں بنا ہے جو حضرت بلال کا بنا تھا کہ وہ بھی کہتے تھے اللہ احد اللہ احد، لیکن جذبے کی بنیاد پڑ جاتی ہے جب وہ سمجھ کے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، سب اللہ کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور اللہ جیسا کوئی نہیں۔ تو انشاءاللہ شروع ہی سے تربیت کا، صحیح تربیت کا بالکل آغاز ہو جائے گا، وہ بگننگ پوائنٹ بنے گا۔ تو یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ مکیہ آگے لکھا ہے، مکیہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ مکیہ کا مطلب ہجرت سے بیفور ہجرت،
نازل ہونے والی صورتوں میں، اور اس میں کوئی نہیں کہ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے قبل نازل ہونے والی صورتوں میں، اگرچہ بعض حضرات نے اس کو مدنیہ بھی لکھا ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اصل میں معاملہ یہ نہیں، یہ صورت ایسی تھی کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بار بار پوچھا گیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، صف ربک، اپنے رب کی صفت بیان کیجیے، بتائیے مر ربک، آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ نے ان کے جواب میں یہ صورت پڑھ دی، مکے میں بھی یہ جواب دیا، اور ہجرت کے بعد جب مدینہ کچھ لوگ پہنچے اور آپ سے سوال ہوا تو آپ نے یہ پڑھ کے بتا دیا۔ تو اس حدیث کے مفہوم سے کچھ ایسا سمجھا جانے لگا کہ یہ مدنی صورت ہے۔ دیکھو مدینے میں جیسا کہ خیبر کے کچھ یہودی آئے، مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا اور انہی کے سوال پر یہ صورت نازل ہوئی، لیکن یہ بھی آتا ہے کہ خیبر سے کچھ یہودی آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دیکھو فرشتے کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، انسان کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا گیا، آسمان کو دھوئے سے بنایا، زمین کو کہتے پانی کے جوش و بہار سے کہتے اس سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کس سے پیدا ہوا ہے؟ اللہ کا ذرا اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو آپ نے ان کے سوال پر یہی جواب دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو اس سے کسی کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل نہیں ہوئی، یہ تو بالکل شروعاتی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے۔ لیکن آپ نے مختلف حضرات نے آ کر جب اس عنوان پر آپ سے سوال کیا تو آپ کا ایک ہی جواب تھا، اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کل انشاءاللہ شروع کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائیں لغزشیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم نے سورۃ الاخلاص شروع کیا، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کی برکت سے پکا سچا موحد بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، توحید والی صفت پیدا فرما۔ یا اللہ اس صورت کے بارے میں یا اللہ جو برکتیں لکھی گئی ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے، یا اللہ ان تمام فضیلتوں کا حامل ہمیں بنا دے، ان تمام برکتوں کا حاصل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما دے، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ایمانی قوت بھی عطا فرما دے، جسمانی صحت بھی عطا فرما دے، آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت بھی عطا فرما دے۔ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے، ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔